أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. تلاوت کی گئی آیات کے چند کلمات کی وضاحت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شفا راحت بخشنے والا، مشکلات کا ازالہ کرنے والا۔ خسارہ نقصان گھاٹا۔ عارضہ وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ نا بجانب اس نے اپنے پہلو کو پھیر لیا ہے۔ اہدا زیادہ ہدایت دینے والا۔ لنذهبن یقیناً ہم لے جاتے۔ اوحینا ہم نے وحی کیا۔ آیات کا ترجمہ ہے اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ۔ اور جب ہم نے انسان پر انعام کیا تو یہ منہ موڑ گیا اور پہلو تہی کر گیا۔ جب انسان کو مصیبت چھوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، فرما دیجئے روح تو میرے رب کا فیصلہ ہے اور تم لوگوں کو اس کا کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم لے جاتے وہ سب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، پھر آپ اس کے خلاف ہم پر کوئی چارہ ساز بھی نہ پاتے، مگر یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک اس کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ذکر ہو رہا تھا نماز کا اور قرآن فجر کا، اس کے ساتھ ہی تہجد کی ادائیگی کا، کہ اگرچہ وہ فرض نہ تھی مگر عطائے شعری اور بندگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ یہ اس لیے کہ نفلی عبادات سے ہی قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ شکر گزاری کے سجدے تھے کہ مقام محمود کی عظمت ملنے والی تھی۔ ایک صاحب نبوت جس کا منصب ہدایت کا فروغ ہو اور جس کی خواہش کا مرکزی نقطہ امت کی بخشش و کامیابی ہو، اس سے یہ نوید دی جائے کہ رفعت اسے حاصل ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر معاملے میں داخل ہونے یا خارج ہونے میں صداقت کا علم بلند رکھنے کی تمنا کیجیے اور ہر حال میں اپنے رب کی مدد کی خواہش کرتے رہیے، اور اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کر لیجیے کہ آپ کا لایا ہوا پیغام حق ہے، اس لیے اسے بہر حال نافذ ہونا ہے، اور باطل کس قدر گمبھیر صورت میں بھی ہو اسے مٹ جانا ہے کہ اس کا مقدر ہی مٹنا ہے۔ یہ یقین ہو جائے تو حق کی دعوت میں بے پناہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسلام کی دعوت میں ہوا۔ اب اس ہدایت کے ماخذ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس الہامی پیغام آیا ہے یہ سراپا شفا ہے، جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی۔ دلوں کی کجی، نظریات کا فساد اور اعمال کی بے ترتیبی کا علاج اس نسخہ کیمیا میں ہے۔ اسے شفا سمجھ کر قبول کرو کہ انسان کے سارے دکھوں کا مداوا اسی میں ہے۔ اخلاقی و کرداری کوئی بگڑی ہوئی صورت ہی ہو، یہ نسخہ شفا ان کو علمی و عملی طور پر صحت مند بناتا ہے۔
اور مزید یہ کہ ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ بالفعل اس نسخہ شفا سے وہی فیض پاتے ہیں اور اپنے ہر دکھ کا مداوع کر لیتے ہیں۔ مگر یہ کتاب ہدایت سراپا شفا ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے لیے جو خود سر ہوں، باغی ہوں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہوں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ گمراہی کے دلدل میں تو پہلے ہی تھے، اب ان ہدایت کے پیغام سے انکار کر کے اس میں اور بھی تندخو ہو گئے ہیں۔ اب انہیں شفا حاصل نہیں ہو رہی ہے، مرض اور بگڑتا جا رہا ہے۔ جب مرض دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو علاج کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، بلکہ نقصان در نقصان کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ انسان کی اس روش کا ذکر کیا گیا جو سراپا خود سری پر دلالت کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم جب بھی ایسے ناشکرے انسانوں پر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتے ہیں اور پہلو تہی کرنے لگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انعام کا شکر ادا کیا جاتا اور مزید انعام کی خواہش کی جاتی، مگر ایسے انسان بجائے شکر بجا لانے کے انکار کرتے ہیں، در رحمت سے روگردانی کرتے ہیں اور حصار رحمت سے بغاوت کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی حالت عجیب ہے کہ انعام کا اعتراف نہیں کرتے، اپنے ہر رویے سے نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، مگر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ گرتی ہے تو مایوسیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اب مایوسی کیسی جبکہ انہوں نے نعمت کی قدر ہی نہ کی تھی۔ یہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو پیغام حق کے حرف کو شفا سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور ہمہ وقت رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں، مگر ایک گروہ ایسا ہے کہ اعراض کرتا اور ناشکری کا دل وتیرہ اپنائے رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا پھر ہر ایک کا عمل اس کی افتاد طبع کے موافق ہے، نیکی کا رجحان رکھنے والے نسخہ شفا سے رحمت پاتے ہیں اور بدی کا جھکاؤ رکھنے والے ان نسخہ کیمیا کو حرز جان بہانے سے انکار کر کے دائمی خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے طریق، اپنی عادت اور اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ نسخہ شفا تو ایک ہی ہے، رویے مختلف ہیں۔ اس کا فیصلہ خالق کائنات کرے گا کہ وہی علم رکھتا ہے کہ ان میں سے راہ یاب کون ہے، صراط مستقیم کس کا مقدر ہے اور رحمت حق کی طلب کس کی سچی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے فیصلوں کی بجائے اس پروردگار کے ارشادات کو رہنما بنانا چاہیے کہ کامیابی اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو خالق کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس تفصیلی رہنمائی کے بعد اس سوال کا جواب دیا گیا جو اکثر کٹ حجتی کرنے والے اپنے دفاع میں استعمال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ فلسفیانہ موشگافیاں اس کے متعدد جواب دے چکی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یقین کی فضا ہے، فکری مغالطوں کی نہیں، اس لیے اس پر بحث کا آغاز ہی نہ کیا گیا۔ ایک مسکت جواب دے دیا گیا کہ یہ تو امر ربی ہے، روح کی ساری کار فرمائی رب کے حکم کے مطابق ہے، انسان کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ سوال و بحث اپنی حدود میں رہ کر ہونی چاہیے، نامعلوم میں عقلی گھوڑے دوڑانا مناسب نہیں اور کارآمد بھی نہیں۔ جبکہ اس کا علم ہی تم کو نہیں دیا گیا تو اس کے بارے میں تجسس کیوں؟ ان سوالوں پر توجہ رکھو جو رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ نبوت کا منصب جس رہنمائی کے لیے ہے وہی سوال کرو۔ غیر ضروری بحث سے روک کر سمجھایا گیا کہ لا یعنی گفتگو اور غیر ضروری سوالات سے گریز کرو تاکہ زندگی کی شاہراہ پر ثابت قدم رہ سکو۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر ہم اس ہدایت کو اٹھا لیتے جو آپ کو دی گئی تھی تو پھر آپ ہمارے اس اقدام کے خلاف کوئی چارہ جوئی بھی نہ کر سکتے۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اس لیے جو ہدایت بھی دی جائے قبول کر لیا کرو۔ اگر ہم ہدایت نہ دیتے یا دے کر اٹھا لیتے تو کون سا کارساز ایسا ملتا ہے جو مدد کرتا؟ جب ہدایت کی موجودگی کرم ہی کرم ہے تو اسے سراپا عنایت سمجھ کر قبول کر لو اور جو کچھ دیا جا رہا ہے اس پر کفایت کرو اور اس پر عمل کی کوشش کرو۔ ایسے سوالوں سے اپنے آپ کو نہ الجھاؤ جو تمہارے دائرۂ کار میں نہیں ہے۔ کیا یہ رحمت کم ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہر ضرورت پر رہنمائی عطا کر رہا ہے؟ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اس کی رحمتوں پر یقین رکھو۔ اگر ایسے سوالوں کے جواب میں ہی ضروری ہوتے تو رحمت کا تقاضا ہوتا کہ جواب دے دیے جاتے۔
کبھی خواہش کی تکمیل رحمت ہوتی ہے تو کبھی خواہش کو رد کر دینا ہی رحمت قرار پاتا ہے۔ بس یہ خیال رکھو کہ جو کچھ بھی عطا کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی روکا جا رہا ہے یہ سب ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سارا عمل اس فضل کا نتیجہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر ہے، اور وہ بہت ہے۔ بڑی عمدگی سے سمجھا دیا گیا کہ جو پروردگار کی طرف سے ملتا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، قرآن عطا ہوا ہے تو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ مزید تمنا یا زیادہ کی خواہش ایسا مطالبہ ہے جو در رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رحیم و کریم رب اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور پیغام ربانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.